حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتب کے پڑھنے کے منفی اور مثبت اثرات جس سوچ کے ساتھ انسان پڑھتا ہے اسی طرح کے اثرات قائم ہوتے ہیں۔ اس بارے میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ مجھے ایک واقعہ یاد ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے، اب یہ بیان فرما رہے تھے کہ ڈیبیٹنگ سوسائٹیز جو ڈیبیٹ کرتی ہیں اور بلا وجہ ایک مقرر حق میں بولتا ہے دوسرا خلاف بولتا ہے، اس سے بعض دفعہ سوچوں میں فرق پڑ جاتا ہے، کیونکہ جو بھی بولنے والے ہیں وہ نہیں کہہ رہے ہوتے جو ان کے دل میں ہوتا ہے، بلکہ ایک مقابلے کی صورت ہوتی ہے جس میں بولنا ہوتا ہے۔ تو بہرحال اس کا بیان فرماتے ہوئے کہ یہ بعض دفعہ ایمان میں خرابی کا باعث بن جاتی ہیں باتیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ مولوی محمد آسن صاحب امروہی نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو سنایا کہ مولوی بشیر احمد صاحب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بہت مؤید اور تھے، اور کہتے ہیں کہ میں بہت مخالف تھا، یعنی مولوی محمد آسن صاحب بہت مخالف تھے۔ مولوی بشیر صاحب ہمیشہ دوسروں کو براہین احمدیہ پڑھنے کی تلقین کرتے اور کہا کرتے تھے کہ یہ شخص مجدد ہے جس نے یہ لکھی ہے کتاب۔ کہتے ہیں کہ آخر میں نے ان سے کہا، مولوی محمد حسن صاحب نے مولوی بشیر صاحب کو کہا کہ آؤ مباحثہ کر لیتے ہیں کہ آیا یہ مجدد ہیں کہ نہیں، لیکن مباحثے کی صورت کیا ہوگی کہ آپ چونکہ مؤید ہیں، تائید کرنے والے ہیں، آپ مخالفانہ نگاہ سے کتابیں پڑھیں، اور میں مخالف ہوں اس لیے میں موافقانہ نگاہ سے پڑھوں گا۔ اور 7-8 دن کتابوں کے مطالعے کے مقرر ہو گئے، دونوں نے کتابوں کا مطالعہ کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ میں جو مخالف تھا، مولوی محمد حسن صاحب کہتے ہیں کہ میں جو مخالف تھا میں احمدی ہو گیا، اور وہ جو قریب تھے بالکل دور چلے گئے۔ مولوی حسن صاحب کی سمجھ میں بات آ گئی اور بشیر صاحب کے دل سے ایمان جاتا رہا۔ اس پر اپنی رائے دیتے ہوئے حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ علم النفس کی روح سے ڈیبیٹس کرنا سخت مضر ہے اور بعض اوقات سخت نقصان کا موجب بن جاتا ہے۔ یہ ایسے باریک مسائل ہیں جن کو سمجھنے کے لیے ہر مدرس اہلیت نہیں رکھتا۔ بس اچھی بات میں سے بھی اگر تنقید کی نظر سے، اعتراض کی نظر سے مطلب نکالنے کی کوشش کریں تو وہی ٹھوکر کا باعث بن جاتی ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب پر بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ہم نے پڑھا یہ لکھا ہوا اور وہ لکھا ہوا ہے، اس لیے کہ وہ پڑھتے ہی اعتراض کرنے کے لیے ہیں، اور پھر سیاق و سباق سے بھی نہیں ملاتے۔ تو یہ کچھ نئی چیز نہیں ہے۔ اعتراض کرنے والے تو خدا تعالیٰ کے کلام میں بھی اعتراض نکال لیتے ہیں۔ اسی لیے قرآن کریم کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ یہ مومنوں کو کے لیے تو شفا اور رحمت ہے، اور لیکن اعتراض کرنے والے جو ہیں، ظالم لوگ جو ہیں، ان کو یہ خسارے میں ڈالتا ہے، نقصان پہنچاتا ہے، اس سے دور ہٹتے چلے جاتے ہیں، مزید اعتراض خدا تعالیٰ کی ذات پہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اسلام پہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، مذہب کی ضرورت پر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بس چاہے
خدا تعالیٰ کا کلام ہی کیوں نہ ہو، اس وقت تک فائدہ نہیں دیتا جب تک پاک دل ہو کر پڑھنے کی کوشش نہ کی جائے۔